السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اگر آج موت آپ کے دروازے پر دستک دے دے اور آپ کو قبر میں اتار دیا جائے، تب سب سے پہلے کون سا عمل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ کی دولت؟ نہیں۔ آپ کے رشتہ دار؟ نہیں۔ آپ کے بچے؟ نہیں، بلکہ اس وقت صرف اور صرف آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کا جس نے زندگی بھر نماز پڑھی، مگر ہمیشہ دیر سے، سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، اور جب وہ مرا تو فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گئے، مگر آخر میں اس کی نماز ہی اس کے لیے ڈھال بن گئی، اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو آئیے اس دل دہلا دینے والے واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں اور ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری زندگی اور آخرت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ نام تو اس کا مشہور نہیں تھا، لیکن محلے کے لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا۔ جھوٹ، چوری، سود کھانا جیسی بری عادتیں اس میں نہیں تھی، مگر ایک بہت بڑی کمزوری اس میں موجود تھی۔ وہ تھی نماز کی سستی کرنا۔ وہ نماز تو پڑھتا تھا، مگر کبھی وقت پر نہیں پڑھتا تھا۔ فجر کی نماز اکثر قضا کر دیتا، ظہر اور عصر کا وقت گزرنے کے بعد جلدی جلدی پڑھ لیتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چاہے جیسے بھی ہو وہ نماز کو پوری طرح چھوڑتا نہیں تھا۔ اکثر اس کے دوست کہتے تھے، بھائی نماز وقت پر پڑھا کرو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا پہلا حساب قیامت کے دن نماز سے ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیے، غور کیجئے، اگر نماز ٹھیک ہوئی تو سارے عمل ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سارے عمل بھی خراب ہوں گے۔ مگر وہ ہنس کر کہتا، بھائی پڑھ تو لیتا ہوں نا، دیر سے صحیح، لیکن نماز تو نہیں چھوڑتا نا۔ اب اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ ایک دن اچانک وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ بیمار ہوتے ہوتے اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ لوگ سمجھ گئے اب یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ گھر والے رو رہے تھے، دوست اور رشتہ دار جمع ہو گئے۔ کسی نے اس کے کان میں کلمہ پڑھایا اور اس نے دھیرے سے کلمہ دہرایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ وہ شخص اس دنیا سے جا چکا تھا۔ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا اور مٹی ڈال کر لوٹ گئے۔ دیکھیے، ہو گئی نا زندگی شروع۔ یہ ہے اصل زندگی، جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جو دنیا میں تھا وہ تو سب چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں رہ کر جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، کسی کا دل دکھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، یہ سب اعمال اگر ہم بدل کر اسے نیکی میں کنورٹ کر دیں، یعنی کہ جو اعمال ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے ہم اس کا الٹا کریں، یعنی کہ کسی کا دل نہ دکھائے، ہم اپنی وجہ سے کوئی دکھی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، اگر یہ کر لے تو ہمارے اعمال کچھ اور ہی ہوں گے۔ ہمیں وہاں جا کر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جب وہ پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، یہ سب لے کر آئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو چلیے واقعہ پورا کرتے ہیں۔ اب وہ شخص بالکل تنہا رہ گیا۔ فرشتے منکر نکیر آئے، سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے اس نے صحیح جواب دیے، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اصل حساب کتاب تو قیامت کے دن ہونا تھا۔ جب حساب کتاب کا دن آیا، سب انسان میدان حشر میں جمع کیے گئے۔ سورج سر کے بالکل قریب، پسینہ بہہ رہا تھا، لوگ پریشان کھڑے تھے، ہر کسی کو اپنے اپنے نامے اعمال دیے گئے۔ اس شخص نے بھی اپنا نامے اعمال کھولا۔ اس کے اچھے اعمال بہت کم تھے۔ اس نے نہ کسی کو تکلیف دی، نہ بڑا گناہ کیا، مگر اس کی نمازوں کا حساب بہت بھاری تھا۔ ہر نماز دیر سے پڑھی، وقت نکلنے کے بعد ادا کی، کبھی کبھی بنا دھیان سے جلدی جلدی پڑھ لی۔
فرشتے اعلان کرتے ہیں اس شخص کا ترازو ہلکا ہے، اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دوستو اب آپ سوچیں گے ہاں یہ کیا ہوا، یہ شخص کے تو گناہ نہیں تھے، نہ یہ جھوٹ بولتا تھا، نہ یہ چوری کرتا تھا، نہ یہ سود کھاتا تھا، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو یہ بندہ گناہ گار نکلا؟ یہ تو بھائی نماز بھی پڑھتا تھا، بھلے ہی دیر سے پڑھتا تھا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب یہ سن کر اس کی روح کانپ گئی، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کے دروازے تک لے گئے۔ وہ چلا چلا کر کہتا، یا اللہ رحم کر، میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، میں نے تیری بندگی کی، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ مگر فرشتے اسے ڈھکیلتے رہے، جہنم کی آگ کی لپٹیں اس کے قریب آنے لگی۔ اسی وقت اچانک اس کے سامنے ایک نورانی صورت آئی، وہ اس کی نماز تھی۔ نماز نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ بندہ لاپرواہ ضرور تھا، دیر سے پڑھتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا۔ جب لوگ غفلت میں تھے تب بھی اس نے مجھے کسی نہ کسی طرح ادا کیا۔ آج میں اس کے لیے تیرے سامنے سفارش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت کا دامن بہت بڑا ہے، اگر اس نے نماز کو پوری طرح نہیں چھوڑا تو میں اسے اپنی رحمت سے جہنم سے بچاتا ہوں۔ فرشتوں، اس بندے کو جہنم کی طرف سے لے جاؤ۔ اور پھر اس شخص کو نماز کے سبب نجات مل گئی۔ دیکھیے دوستو، اس کے اعمال کچھ نہیں تھے، لیکن وہ نماز پڑھتا تھا، بھلے ہی دیر سے پڑھتا تھا، اسی نماز نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو کیا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں ہر چیز کے لیے وقت ہے، دوسروں کی چغلی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ فجر کی نماز کو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ ہی سوچئے، ظہر کو کتنا ٹائم لگتا ہے، پورے گھنٹوں تو نہیں ہوتی ہے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس زندگی میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کو یاد کرنے میں نکالیے، نماز پڑھنے میں نکالیے، کیونکہ اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے آخرت میں۔ اس کا اگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے ہم بینک میں جا کر پیسے جمع کرتے ہیں، ایک FD کھلواتے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمیں آنے والے برے وقت میں ایک ساتھ بہت سارے پیسے مل جائے، ہے نا؟ تو آپ اسی اگزامپل سے سمجھیے اور نماز پڑھیے۔ ایک بھی ٹائم کی نماز کو قضا بھی مت کیجیے، جتنی جلدی ہو سکے نماز کو ادا کر لیجئے۔ اگر بہت ہی زیادہ مصروف ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے وقت نہیں ملتا، پانی پینے کے لیے وقت نہیں ملتا، ہم نکالتے ہیں نا، پانی پینے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں نکالتے ہیں وقت؟ کیوں ہمیں اتنی غفلتوں نے گھیرا ہے؟ کیوں شیطان نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے؟ شیطان کی تو یہی بات آپ پوری کر رہے ہو نا۔ اس نے تو کہا تھا کہ پوری زندگی میں تیرے بندوں کو ایسے ہی بہکاتا رہوں گا، تو آپ کیوں اسے خوش کر رہے ہو اور کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو؟ آپ شیطان کو خوش کر کے کوئی زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے، پھر ہمیشہ وہ انسان برباد رہتا ہے، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پر مصیبتیں آتی رہتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، حقیقت ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان غریب ہو کر بھی وہ اتنا سکون سے، اتنا خوشی سے کیسے رہ سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، پھر بھی ہمیں نہ نیند ہے نہ چین ہے۔ کیوں؟ آپ اس پر غور کیجئے، کیونکہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھیے، اور نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ارے فرض ہے، ہمیں فرض کو ادا کرنا ہے۔ جس طرح آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کا فرض ادا کرتے ہیں، وہ فرض ہے نا، آپ فکر سے ادا کرتے ہو نا، تو یہ فرض کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو 5 ٹائم کا فرض کیا ہے نماز، اس کا کیا ہوا؟ آپ کسی بھی چیز کے لیے نماز کو نہ چھوڑے تو دیکھنا اللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، وہ آپ کو کبھی کسی پریشانی میں اکیلا تو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ دوستو میری اس بات کو یاد رکھنا، اور میری ویڈیو کیسی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو چلیے دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔